اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حلقہ فی رجلان محب غال و مبغض کال۔ سامعین محترم، جیسا کہ میری آپ سے کمٹمنٹ تھی کہ اس حدیث کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا اپنے چند معروضات، لیکن اس سے پہلے آج میں ایک اور بات بھی اپنی اس ویلاگ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، تو وہ پہلے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ محترم سامعین، نائنٹیز میں مڈ نائنٹیز اور لیٹ نائنٹیز میں ہماری کمیونٹی بہت برے طریقے سے اسپیشل اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر 2000 کے بعد جو ایک نئی لہر دہشت گردی کی آئی، تو اس میں تو پھر ہر طبقہ، ہر مسلک کے لوگ، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے ہمارے وہ سیکیورٹی ادارے کے لوگ ہوں، افواج پاکستان، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے بیوروکریٹس، ہر مسلک کے علماء، اور پھر ساتھ ہمارے علماء اور ذاکرین اور دیگر ہماری کمیونٹی کے لوگ کو ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے ادھر اسلام آباد میں، یہ شمال مغرب کے اس ایریے میں، شمال مشرق کے اور شمال مغرب کے ایریے میں، یہ ایک سلسلہ ہے پہاڑ کا جسے مرگلہ ہلز کہتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن پہنچ چکے ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ تو حالات ایسے تھے، لیکن ہماری افواج نے، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے بھرپور قربانیاں پیش کیں، اور آج حالات اتنے سوٹیبل کر دیے کہ آج ہمارے لیے اس ملک میں سکون کا سانس لینا، سکون کی زندگی گزارنا، اور سکون سے بالخصوص ہماری کمیونٹی کے لیے انتہائی آسان ہو گیا کہ ہم اپنی عزاداری برپا کر سکیں سیکیورٹی کے ساتھ۔ محترم سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس عاشور کے دوران، یعنی اس عشرہ محرم کے دوران، اور ہمارا تو سلسلہ 8 ربیع الاول تک انتہائی سینسیٹیو ہوتا ہے، ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشل سیکیورٹی کی، اور اس میں پھر بالخصوص یہ 10 ایام، یکم محرم سے 10 محرم، اور اس میں پھر بالخصوص 10 محرم کا دن۔ اب اس میں ہمارے یہ تمام سیکیورٹی ادارے بڑی محنت کے ساتھ ہمیں سیکیور کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عشرہ محرم کے دوران ہمارے پڑوسی ملک میں کیسی سچویشن بنی ہوئی تھی کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر ہمارا بارڈر بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، درمیان میں اب تو ہماری فینس بھی لگ گئی ہے۔ تو اب ان حالات میں کہ وہاں اتنی سینسیٹیو سچویشن بنی ہوئی ہے، تو ہمارے ملک کو ان حالات میں سیکیور کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اب انہی ایام میں، یہ جن یکم سے 10 محرم کے دوران 2-3 دنوں میں یہ سلسلہ وہاں پہ ہوا، تو اب دیکھیں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے وہاں بھی سیکیور کرنا ہمارے اپنے ملک کو، اور پھر جہاں جو ایک سلسلہ عزاداری کا چل رہا ہے اس کو بھی سیکیور کرنا۔ تو یہ کتنی ٹف سچویشن تھی، کتنا چیلنجنگ تھا۔ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے سیکیورٹی اداروں کو، اور ہماری حکومت پاکستان کو، اور ہماری انٹیریئر منسٹری کو۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں آج، یہ میں بات ضروری سمجھتا ہوں کہ کربلا کے 4x4 میل کے ذرات میں ایک ایک ذرہ ایک پہلو رکھتا ہے، ایک درس رکھتا ہے۔ تو اس کا ایک درس، ایک پہلو ادب کا ہے، اور ادب کا ایک پہلو شکر گزاری اور سپاس گزاری کا ہے۔ دیکھیں آج ہمارے لیے کتنی اچھی سچویشن اور کتنی سوٹیبل سچویشن ہے، اور کتنے زبردست حالات ہیں، کتنی سکون سے ہم عزاداری کرتے ہیں۔ تو ایک چیز یہاں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں، ہم جب جلوس میں ہوتے ہیں، عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، تو آج کل تو محرم گرمیوں میں ہے، تو جب ہمیں پیاس لگتی ہے ہم سبیل کرتے ہیں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم لنگر کرتے ہیں، اور جہاں ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، بس جو ہی پیاس لگتی ہے دائیں بائیں کہیں نظر کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں سبیل مل جاتی ہے، لنگر کا دل کرے لنگر مل جاتا ہے، جب دل کرتا ہے ہم سبیل کر لیتے ہیں، جب دل کرتے ہیں ہم لنگر کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہ جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے،
پولیس ہے، رینجرز ہے، اب یہ لوگ ہمیں سیکیور کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ آپ نے کبھی ان کو اس طرح، جس طرح ہم سبیل کرتے ہیں، جس طرح لنگر کرتے ہیں، کبھی ایسے ان کو کھاتے پیتے دیکھا؟ یہ بیچارے بھوکے پیاسے رہ کر ہمیں سیکیور کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کا سپاس گزار اور شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ درس کربلا کا ہے، یہ دل میں یہ سوچ اور پھر اس طرح کی باتیں آنا، یہ کربلا کا درس ہے، یہ نرم گوشہ آپ کے دل میں پیدا ہونا۔ آپ نے میری بات سن کر آپ کا دھیان چلا گیا ہوگا اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ آپ یہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ان حالات میں کہ جب ہم تو بڑے پرسکون سے اپنی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی توجہ ہماری سیکیورٹی پہ ہوتی ہے۔ اس سال بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا، پتہ نہیں کیا کچھ ہونے کی پلاننگ تھی، کیا کچھ کرنے کی پلاننگ تھی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں سیکیور کیا۔ تو میں حکومت پاکستان، تمام صوبائی گورنمنٹس اور انٹیریئر منسٹری اور بالخصوص وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور یہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپوجر میں آپ کو نظر آنے والے یہ آپ کے پولیس، آپ کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ اور رینجرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تمام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور بالخصوص ISI، یہ سب ایک میکنزم اور ایک نیٹ ورک بنا کے نا اس سارے سیٹ اپ کو چلا کر ہمیں سیکیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان، وزارت داخلہ اور تمام جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، بالخصوص ISI اور بالخصوص افواج پاکستان کا سپاس گزار، شکر گزار ہوں اپنی قوم، اپنی کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ نے اپنی لازوال بے مثال قربانیاں دے کر آپ نے آج ہمیں اتنا پرسکون ماحول دیا ہے کہ ہم بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں جلوس برآمد ہو چکے اور آگے 8 لیول تک ایک طویل سلسلہ ہر شہر، ہر دیہات، ہر قریے، ہر گلی میں ہے۔ تو اتنا زیادہ اس عزاداری کے اس سارے ماحول میں آپ ہمیں سیکیور کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اپنی تمام کمیونٹی اور پوری اپنی اس شیعہ قوم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس دفعہ 6 ستمبر ایام فتح کربلا اور فتح شام کے ایام کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری افواج پاکستان کو تا قیامت اسی طرح کامیابی اور کامرانی نصیب کرے جیسا کہ ہم نے 6 ستمبر 1965 کو حاصل کی تھی۔ تو بہت بہت شکریہ، بہت آپ کا شکر گزار اور سپاس گزار میں اور میری تمام کمیونٹی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی تو سامعین محترم، اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان، اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم، اور مفہوم بھی ٹھیک ہے کہ جس نے مجھے حد سے بڑھایا یا حد سے گھٹایا تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سامعین محترم، اس کا دوسرا حصہ کہ جو بغض میں و مبغض کالن، کہ جو اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں اپنے دلوں کا بغض، ان کی کیا بات کرنی؟ دشمن کو ہم کیوں اتنی امپورٹنس دیں کہ میں زیادہ وقت وہ چیز بیان کروں؟ اب آ جاتے ہیں اس بات کی کہ مولا کا فرمان کہ وہ میرا محب کہ جو غلو کرتا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج میں بات کرنا چاہوں۔ اگر آپ نے کوئی آیت قرآن میں دیکھی، اس کی تلاوت کی اور اس پہ غور کیا، لیکن آپ کو اس کا معنی اور اس کا مفہوم، اس کے باطن میں چھپی اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئی، تو پھر یقین کیجئے کہ اس کے ساتھ کی آیت کسی اور صورت میں یا پارے میں موجود ہے کہ جو اس کی تفسیر ہے، یہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی۔ اور جب آپ ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا تو پھر معصوم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ اب میں کیسے تلاش کروں گا۔ جب تلاش کو نکلیں تو صحیح، تو معصوم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو فوراً اس آیت کی تفسیر کرنے والی آیت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایسا نہیں تو میں بھی آپ کو اس آیت کی تفسیر کسی حدیث میں مل جائے، اس آیت کی تفسیر کسی واقعے میں مل جائے، کہ اس کا نتیجہ، اس کی حکمت آپ کو کسی واقعے میں مل جائے۔ اسی طرح حدیث کو ڈیفائن کرتی ہے کوئی دوسری حدیث، یہ حدیث کو ڈیفائن کرتا ہے کوئی واقعہ۔ اسی طرح اب اس
یہ جو مولا کا فرمان ہے اس کو میں آپ کے سامنے ڈیفائن کرتا ہوں اور اس کو کھولتا ہوں، اس کی حکمت بیان کرتا ہوں کہ سمجھنے میں ہم لوگ بڑی غلطی کر گئے کہ مکثر نے اس کو ڈھال بنا لیا اور مومن اس سے انکار کرتا ہے کہ مولا کی کوئی حد نہیں۔ بالکل میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مولا اور ان کی تمام اولاد، ان کے اجداد، یہ کوئی حد نہیں رکھتے۔ خدا نے ان کو لاحد بنایا، اور لاحد اس لیے بنایا اور لاحد ظاہر کیا تاکہ چونکہ وہ خود لاحد ہے تو اس کی پہچان کروانے کے لیے۔ اب کوئی محدود شے لاحد کو ڈیفائن نہیں کر سکتی، اس کی پہچان، اس کی معرفت نہیں دلا سکتی، تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ تو ان کے لاحد ہونے میں تو میرا بھی اپنا یہی عقیدہ ہے، لیکن اس کی دلیل مجھے چاہیے تھی جو مجھے مل گئی، تو میں نے کہا آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سامعین محترم، واقعہ ایسے ہے کہ ایک شخص آیا سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور مولا کی مدحت بیان کرنے لگا۔ مولا کا محب تھا، اب مدحت بیان کرتے کرتے بولتا گیا تو سرکار اب مسکرا کے نا اس کو سنتے رہے۔ جب اس نے بس کیا نا تو اب پھر مولا نے لب کشائی کی اور فرمایا، سن، یہ جو تیری زبان پر ہے میں اس سے ذرا کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ محترم سامعین، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس مولا کی اس حدیث کو سامنے رکھ کے اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو ذرا اپنی طرف سے کھول کے بتاتا ہوں کہ اب اس واقعے کو میں نے اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں میں پھر بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں اب وہ چونکہ وہ تھا تو مولا کا محب، اب اس نے مدحت بیان کی تو وہ فار ایگزامپل اس نہج پہ اس کا بیان اس نہج پہ تھا، مگر اس کے دل کا بیان، دل میں جو اس کا عقیدہ تھا وہ کم تھا۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ جو تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ اب اس کا دل اور اس کی زبان ایک نہیں ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اور اس بات سے آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ دیکھیں ہم دوسروں پر بڑی نظر ہوتی ہے ہماری، اور دوسروں کو ہم بڑا ڈسکس کرتے ہیں اور دوسروں پر تنقید کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ کسی کو غالی کہہ دیا اور کسی کو مکثر کہہ دیا، حالانکہ زیادہ ہمیں ان دونوں لعنتوں سے ہمیں خود بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی قبر، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بڑی اہم بات اور بڑا ایک اہم نقطہ آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب زبان اور دل برابر نہ ہونا تو غلو اور تقصیر ایک ہی جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ اس کی زبان کا بیان ہے جو اس نے مدحت بیان کی، اور مولا نے فرمایا کہ جو تیرے دل میں ہے، جو تیری زبان پر ہے میں اس سے ذرا کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ اب زبان کو اگر آپ مرکز بنائیں، زبان کے بیان کو مرکز بنائیں اور اس کے دل کی طرف جھانکیں، یعنی اس کی زبان کا عقیدہ زیادہ، اس کی زبان پر بیان زیادہ، اس کے دل کا عقیدہ کم، تو یہ تقصیر ہے۔ اور اگر اس کے دل کے عقیدے کو مرکز بنا کر آپ اس کی زبان، اس کے بیان پہ نظر کریں، اس کو مرکز بنا کر کے جو اس کے دل میں ہے، تو جو زبان سے بیان کر رہا ہے یہ وہ بڑھا رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، اپنے دل کے عقیدے سے اپنی زبان پر بڑھوتی کر رہا ہے، تو یہ غلو ہے۔ اب دیکھیں غلو اور تقصیر دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ایک ہی شخص ایک ہی معاملے میں تقصیر بھی کر رہا ہے، غلو بھی کر رہا ہے۔ تو اب آپ اسے اندازہ کریں کہ دوسروں پر نظر کرنا، دوسروں کو غالی کہنا، دوسروں کو مکثر کرنا، یہ ہماری روش ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب یہ پروگرام بنا رہا تھا ویلاگ کرنے کا، تو میں نے مولا سے دعا کی کہ مولا کوئی میری زبان پر اپنا کوئی ایسی حکمت جاری کریں تاکہ میں اپنے محترم سامعین کو
ذرا آسانی سے سمجھا سکوں. یہ 2-3 دن پہلے میرے دل پر بالکل الہام بن کے یہ بات نازل ہوئی اور میں خود چونک گیا، کیونکہ زندگی، اپنی گزشتہ زندگی پہ نظر کی کہ کہیں میں خود تو ایسا نہیں کرتا رہا، کہیں میری زبان اور کہیں میرا دل کہیں پہ تفریق تو نہیں رکھتے تھے. اب دیکھیں ہم نے اس حدیث سے کیا نتیجہ لیا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں حد رکھتا ہوں، مجھے حد سے نہ بڑھاؤ اور حد سے نہ گھٹاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ غلو اور تقصیر کا یہ گھن چکر ہمارا اپنا ہے، اور ہم نے مولا کی ذات پر دھبا لگا دیا کہ وہ حد رکھتے ہیں. وہ حد نہیں رکھتے، وہ لاحد ہیں. میں نے ان کا لاحد ہونا یہاں ثابت کر دیا ہے. دیکھیں یہ اس کے زبان ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. زبان پہ زیادہ ہے، دل میں کمی ہے. زبان کو اگر آپ نے مرکز بنا کر اس کے دل میں جھانکا تو آپ کو تقصیر نظر آئی. جب اس کے دل کو مرکز بنا کر اس کی زبان پہ نظر کی تو آپ کو غلو نظر آیا. یعنی غلو اور تقصیر یہ اس کی اپنے عقیدے اور اس کی زبان سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اب دیکھیں مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ جس محب نے غلو کیا یا جس میرے دشمن نے تقصیر کی، بات وہ مومن کی کر رہے ہیں، بات وہ بغض رکھنے والے اپنے دشمن کی کر رہے ہیں، اور نتیجہ ہم نے کیا نکالا کہ جی مولا حد رکھتے ہیں. بھئی مولا نے اپنی بات نہیں کی، مولا تو ہماری بات کر رہے ہیں، مولا تو ہمیں مخاطب ہیں، بات ہماری ہو رہی ہے اور دھبا ہم مولا کی ذات پہ لگا رہے ہیں کہ جی مولا حد رکھتے ہیں. تو میں نے آج ثابت کر دیا کہ اگر اس حدیث کے حوالے سے دنیا یہ گمان رکھتی ہے اور یہ وہم ہے تو اپنے اوہام سے اس بات کو نکالیں. اس حدیث کی روح سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ مولا کوئی حد نہیں رکھتے. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے میں حاضر ہوں، مجھے چیلنج کیجئے. اور آج میں نے چیلنج کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی مولا کی حد دکھائے، اور مجھے رپلائی میں پھر مجھے چیلنج کیا جائے اور دکھائی جائے میرے مولا کی حد، میں مان لوں گا. مگر ایسا نہیں ہے، مولا حد نہیں رکھتے. وہ نمائندے ہیں، وہ خلفاء ہیں اس کے جو خود حد نہیں رکھتا. تو اس کا حد نہ رکھنے کے معاملے کو ہم تک پہنچانے کے لیے ان کا لحاظ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اس ذات نے ان کو ظاہر کیا تو انہیں محدود نہیں بنایا، انہیں کسی حد میں، کسی قید میں نہیں رکھا. اچھا ایک اور بات ثابت کرتا ہوں. ہماری زندگی محدود ہے، گنتی میں ہمارے دن لکھے، ہماری سانسیں تک گنی جا چکی ہیں. لیکن مولا نے فرمایا تھا کہ میں 2 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا. ایک جگہ فرمایا کہ میں قتل کیا جاؤں گا پر میں نے قتل ہونا نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی مار نہیں سکتا. تو ان کو تو موت بھی نہیں ہے، تو جس کی موت نہیں ہے اس کی زندگی یا اس کا کوئی معاملہ کیسے ہاتھ میں آ سکتا ہے؟ اچھا میں نے یہ جو واقعہ بیان کیا، اس واقعے کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. میں ضمانت دیتا ہوں آج کے دن سے لے کر امام زمان علیہ السلام کی عدالت تک، اگر میں جھوٹ بولوں تو امام زمان علیہ السلام اپنی عدالت میں مجھے سزا دیں. اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تو پھر اس کی مرضی ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں. کسی ایسے شخص کے ساتھ میرا کوئی نہیں مانتا، بے شک نہ مانے. مجھے پتہ ہے کہ میری بات ان کے دلوں میں اترنی ہے کہ جن کے دلوں میں مولا رہتے ہیں، جن کا دل مسکن ہے مولا کا، ان کے دلوں میں اترنی ہے. ان کے لیے میری بات ہے، ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں. اس واقعے کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ واقعہ نہیں ہے یا میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، تو کیا ہماری زندگیوں میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیا دل اور زبان میں تفریق نہیں ہوتی؟ کیا منافقت نہیں ہے؟ کیا لوگ منافق نہیں ہیں؟ کیا دلوں میں اور زبان میں تضاد نہیں ہے؟ تو یہی تو میں نے اس واقعے میں بیان کر کے اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر مولا کا لحاظ ہونا اور غلو اور تقصیر کا معاملہ ہمارا گھن چکر آپ کے سامنے ثابت کیا. دیکھیں اب بات زیادہ طویل ہو جائے گی، میں چلے ایک کام کرتا ہوں، آپ کے کمنٹس دیکھوں گا. اور یہ دیکھیں چونکہ میرا پہلا ویلاگ بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کامنٹ ضرور دیں تاکہ محترم سامعین مجھے اندازہ ہو کہ میں نے آئندہ کس سیڑھی پر کھڑے ہو کر کیا بات کرنی ہے، کس نہج پہ کرنی ہے اور کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی.
تو میں آج اپنی اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اب میں بولتا جاؤں تو شاید یہ گھنٹے تک بات چلی جائے، لیکن بہت طویل ہو گیا یہ ویلاگ. تو اگر میری بات کو سمجھ نہ آئے تو پھر میں دوبارہ اس ٹاپک پہ پھر بات کرنے کو تیار ہوں. اگر مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے میں اس چیلنج کا جواب دینے کو تیار ہوں. میری طرف سے اوپن ہے. انشاءاللہ اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. یا علی مدد.